وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم الہی آمین ثم آمین۔ ہم نے آیت نمبر 19 تک سورۃ صاد کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 20 سے شروع کر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ پریویس آیات میں جہاں سے ان کی انٹروڈکشن سٹارٹ ہوئی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں، آیت نمبر 17، 18 اور 19 ہم نے کی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ قریش کی، کیونکہ مکی سورہ ہے، ان کی باتوں پر صبر کرنا ہے۔ اور ہم نے لنک بھی دیکھا تھا کہ صلاۃ الضحیٰ کا، ذکر کا، استغفار کا لنک کتنا گہرا ہے اس چیز سے کہ پرٹیکولرلی ہیومنز، اور ہم کیونکہ ہیومنز ہیں اور ہیومنز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو خوشی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہی رشتوں سے سب سے زیادہ ہمیں ملتی ہے، اور تکلیف بھی انہی رشتوں سے سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہی رشتے ہماری سب سے بڑی آزمائش بھی ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ نہ جانتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے، ہم اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کسی کو ہم نے ہرٹ کر دیا ہو یا ہم نے کوئی ایسی بات کر دی ہو۔ جو لنک ہے ذکر کا اور اللہ سے کنیکشن کا، اور جب اللہ سے کنیکشن ہے عبادت کے ذریعے اور خاص طور پہ نفلی عبادت کے ذریعے، اور داؤد علیہ السلام کی جو تعریف ہے، اب ذل عید، اواب، پھر ان کے لیے مسخر کیے گئے پہاڑ، اور پہاڑوں کی تسبیح صبح اور شام کے وقت، پھر پرندوں کا جمع ہونا جو کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے، پلٹ پلٹ کر ان کی طرف آتے تھے اور رب کا ذکر بار بار کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہیں۔
اس سورہ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا. بہت اچھے استاد ہیں نعمان علی خان، اور انہوں نے اس سورہ کو کہا کہ اگر 6 ورڈز تھیمیٹکلی آپ کو دے دوں میں، تو آپ آیات کو ڈھونڈیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہمارے لیے ہو سکتی ہے کہ 6 بس وہ الفاظ دے رہے ہیں تو وہ ڈھونڈیں کہ یہ والی آیت کون سی کیٹیگری میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ انہوں نے کہا میں تھیمز لمبی لمبی نہیں دوں گا، میں ایک ایک لفظ کی تھیمز بناؤں. تو پہلی ہے قریش، وچ مینز جہاں ہمارا بات کا آغاز ہوا سورت 7 کا، تو وہاں پر کیونکہ مکی سورہ ہے تو قریش کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہی تھی. سردار جو تھے قریش کے، کفار کا جہاں ذکر آیا ان دس سورہ، دیٹس واٹ از مینٹ. اینڈ اللہ تعالیٰ کس طرح انہیں ایڈریس کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، اور پھر ان کو بتا کر ہمیں بتا رہے ہیں، پھر ان کی جو باتیں تھی اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. The second word is nations، یعنی جو اقوام پچھلی گزری ہیں، پچھلی قوموں کی باتیں. تو ہم نے دیکھا کہ کچھ آلریڈی پچھلی سیکشن میں ہوا. فرعون کا، قوم نوح کا ذکر آیا، احزاب کا جہاں ذکر آیا نا، تو آیت 11 12 13 میں ہم نے دیکھا سمود کا ذکر آیا، پھر رسل، پھر اصحاب الایکہ کا ذکر آیا. دین another word is prophets and till now which prophets have been mentioned. یہ جو ہم نے 19 آیات کی ہیں اس میں کون کو کس کا ذکر ہو چکا ہے؟ داؤد علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے آپ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کا. اور یہ سب ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی سچویشن میں ہے جہاں پہ کفار مکہ بہت زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، اوپریشن ہے، ظلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر اور کذاب کہا جا رہا ہے. ایٹ دس ٹائم داؤد علیہ السلام کی مثال دی تو سوچ طلب ہے، کیونکہ مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن میں جہاں نہ جنگ کی اجازت تھی، نہ جنگ کرنے جتنے لوگ تھے، اتھارٹی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اچھا، پھر داؤد علیہ السلام کا اگزامپل دیا جا رہا ہے جو کہ ذل عید ہیں، مینز ان کی تو اسٹرینتھ ہر لحاظ سے جو ہمیں بتائی گئی. اور پھر آگے جو ہمیں بتایا گیا ہے، اور آج کا جو ہم لیسن دیکھیں گے آیت 20 میں، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، تو ان کو بہت زبردست کنگڈم بھی دیا گیا تھا. سو دس از ون آف دوز پروفٹس. ایسے بھی اللہ کے نبی اور رسول گزرے ہیں جن کے پاس اتھارٹی نہیں تھی اس طرح، وہ اللہ کا پیغام آگے پہنچاتے رہے، لیکن کئی ایسے بھی گزرے جن پہ ایک بھی شخص ایمان نہیں لایا، کئیوں پہ 2 ایمان لائے، 1 ایمان لایا، اور کئیوں پہ لاکھوں کروڑوں میں ان کی امتیں ہیں. سو اٹ از سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ایسے بھی لگتا ہے کہ ہنٹ یا تسلی یا تشفی دی جا رہی ہے کہ داؤد علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام کی بھی اگر آپ جرنی دیکھیں جہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، ہی واز اے سولجر، اور وہاں سے پھر اس جگہ پر پہنچنا اور کس طرح بیلنس کر کے چلیں. تو پروفٹس از ون ورڈ. The next 3 words are heaven. So one of the themes is heaven, Jannah. Next word کیا ہوگا؟ جہنم. ہاں، مشکل نہیں ہے. اور آخری اب ہم دیکھیں گے آگے چل کے، انہوں نے استاد نعمان نے چوز کیا ورڈ سے، قل. اب میں اور آپ یہ کریں گے اس ایکسرسائز کو ان کی فردر لے جاتے ہوئے کہ ہم کائنڈ آف دیکھیں گے جب ہم پڑھ رہے ہوں گے، غور و فکر یہی ہے نا، تدبر یہی ہے کہ اچھا یہ والی آیت کس کیٹیگری میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سو وی کین جسٹ مے بی رائٹ، جہاں پروفٹس کا ہے تو پی لکھا، جہاں پر نیشنز کا ذکر ہے تو پھر آن کا ہے تو این لکھا. تو ہم آہستہ آہستہ اپنے ذہن میں یہ مائنڈ میپ بنا سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں سمجھنے میں مزید انشاءاللہ آسانی ہوگی. Order of mention of the prophets of Allah سبحان اللہ is amazing، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اور بتاتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قرآن اتارا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ذکر سے آغاز کیا. تو ہم نے ان کی کوالٹیز تو سبحان اللہ دیکھی.
ہم نے دیکھا کہ ان کا کتنا ویل راؤنڈڈ کیریکٹر تھا. آیت 20 میں مزید ان کی تعریف بیان ہوئی ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے مضبوط کر دیا اس کی حکومت کو. اینڈ وی اسٹرینتھنڈ ہز کنگڈم، تو داؤد علیہ السلام کے کنگڈم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شددنا. ایک تو آپ کو پتہ ہے جب بھی شد آتی ہے ہم اس طرح بھی کہتے ہیں نا کہ یہاں شد آ گئی ہے وچ مینس چیز ریپیٹ ہوئی ہے. جب ایک روٹ میں بھی کوئی لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے ریکرنس کے معنی بھی ہیں اور اس کو سٹریس بھی دی جا رہی ہے. اس کا نیچر ہی ایسا ہے، اس لفظ کا یا اس روٹ کا نیچر ہی ایسا ہے جس میں ایک طرح کی مضبوطی یا سختی تو نہیں کہیں گے لیکن مضبوطی، قوت، اسٹرینتھ، پاور، یہ والی چیزیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ملک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس سے ہم آج کے دور کے لیے کیا سیکھتے ہیں؟ چلے بالکل اپنے لیول پہ آگے سیکھتے ہیں. سو سپوز کوئی خاتون ہے جن کے بارے میں ان کی فیملی ان کا بہت سنتی ہے، کنٹرول ہے، ہوتا ہے نا. کئی فیملیز میں بہت زیادہ آپ کو اسٹرانگ فیمیل کیریکٹرز اپ ٹو دا لیول آف ماٹریارکی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے. ہم لوگ کئی دفعہ اپنے ہو سکتا ہے کبھی بڑوں کو دیکھ رہے ہو، ہم کہتے ہیں میرے ابا بہت اسٹرانگ آدمی تھے، یا ہم کہتے ہیں نہیں میری امی بہت اسٹرانگ تھیں. بٹ ہم نے کبھی شاید اس لحاظ سے ریفلیکٹ نہ کیا ہو کہ امی یا ابا یا میرے بڑے بھائی جان جو ہیں وہ جو بات کہہ دیتے ہیں ہماری فیملی میں ہم سب کو سننی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم سب کی فیملیز کی کہانی ہے. یا ہم میں سے کوئی کہتا ہے منہ سے نکل جاتا ہے کہ میں جو بات کہہ دوں نا میرے بچوں نے سننی ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ سوچیں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ ذوالعید تھے اور بہت ان میں اسٹرینتھ تھی، بٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ شددنا ملکہ، ہم نے شدت دی اس کے ملک کو، ہم نے اسٹرینتھن کیا ہے. چین دال دال یہاں پہ روٹ ہے. اور صرف یہ نہیں تھا کہ طاقت تھی اس طرح کی، اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اللہ ہم سب کو بس حکمت عطا کر دے. اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ جسے حکمت دی گئی فقد اوتیا خیرن کثیرا، بہت بڑی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عطا کرے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حکمت عطا کی اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو، یعنی وزڈم. اور حکمت کے معنی میں جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، دین کا علم بھی حکمت کا ہائیسٹ فارم ہے. تو حکمت اس طرح سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی. اس کا مطلب ہے جس طرح وہ بات کرتے تھے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے سکھا دے کس وقت مجھے کیا بات کرنی ہے اور کس وقت مجھے کیا بات نہیں کرنی. کیونکہ کئی دفعہ ہماری نیت بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی خالص ہوتی ہے، ہم دل کی سچائی سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بٹ تو آتا ہی نہ ہو، یہاں پر روٹ حمزہ تا یا ہے، یہ آگے بھی آئے گا، یہ پیچھے بھی آ چکا ہے. اللہ پاک نے انہیں حکمت عطا کی. یہ جو بار بار نہ آ رہا ہے نا اس آیت میں، دا رویل نہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف بات کر رہے ہیں. یہ ہمیں بار بار یہ چیز سکھا رہا ہے کہ جو دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے. ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، بچہ ہو سکتا ہے بہت کائنڈ ہو انشاءاللہ، یا پڑھائی میں اچھا ہو، یا خوبصورت ہے، یا فرما بردار ہے، یا ہم اپنی اولاد کو نماز بھی پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا بچہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اس بچے میں صبر بہت ہے، ٹھیک ہے، اس میں برداشت بہت ہے، یا لحاظ بہت ہے. ہم کوئی بھی تعریف یا کسی کی کریں یا اپنی کریں، ہمیں کیا سکھایا گیا؟ کیا بولنا ہے ساتھ؟ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ میجیکل ورڈز بتائے گئے، یہ سب اللہ کی طرف سے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں شددنا آتینا، اور حکمت بھی دی تھی. اور حکمت ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا لیڈر ہو، اتھارٹی بھی اللہ تعالیٰ دے، لیکن حکمت نہ ہو، اس کی وجہ سے کچھ نقصان ہو جائے.
داؤد علیہ السلام کی آپ جس اینگل سے بھی دیکھیں نا، اٹس اے ویری ویل راؤنڈیڈ پرسنالٹی. لگ رہا ہے ہر خوبی ہے. تھرڈ کوالٹی جو یہاں پہ بتائی گئی ہے، وہ فصل الخطاب. وہ فصل الخطاب، وہ بات ایسے کرتے تھے کہ وہ حق اور باطل میں کلیئرٹی دے دیتے تھے. آپ سوچیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تعریف کر رہے ہیں کہ اس کی تو گفتگو ایسی تھی کہ اس کی خطاب سے حق اور باطل میں تفریق ہو جاتی تھی. اٹ یوز ٹو سیپریٹ، سب الگ ہو جاتا تھا. فصل آپ کہتے ہیں نا، جو کھیت ہوتے ہیں اور اس میں ایک فصل دوسری فصل سے الگ ہوتی ہے، بیچ میں ایک لائن ہوتی ہے اور ایک بارڈر ہوتا ہے، ایک باؤنڈری ہوتی ہے، وچ از دا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر اور کائنڈ آف سیپریٹس دا ٹو. اس کا مطلب ہے داؤد علیہ السلام بات ہی ایسے کرتے تھے. فصل الخطاب کا مطلب ہے، اور اسی لیے ہم اسی روٹ سے لفظ تفصیل لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے ہیں تو گفتگو کے دونوں سائڈز یا سچویشن کے دونوں سائڈز نظر آ جاتے ہیں. تو یہ تفصیلی گفتگو ہوتی ہے. کئی دفعہ بہت چھوٹی بات کرنے میں وہ بات سمجھ نہیں آتی. یہاں پر بھی بتایا گیا کہ ان کی کانورسیشن ہی ایسی تھی، تو اس کا مطلب ہے وہ بات بھی بہت اچھی کیا کرتے تھے. اور رب تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کوالٹیز دی. داؤد علیہ السلام کی لسٹ کرتے جائے کوالٹیز، کیونکہ آگے اگلی آیت سے ایک دم ایک قصے کی طرف ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، نمبر 1 ہم نے 17 میں دیکھا، عبد. اوکے، سو اللہ کے بندے ہیں. پھر ذل عید ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، پوزیسر آف اسٹرینتھ، مضبوط. یہ ہم آیت 17 پہ. پھر اواب، طاقت اتھارٹی ہونے کے باوجود بار بار رب کی طرف پلٹنے والے. اور اس کا ایک پریکٹیکل ایگزامپل ان کی زندگی سے ہم آنے والی آیات میں دیکھیں گے. پھر یہ کہ وہ معاہو یسبحنا، تو یعنی اللہ کی تسبیح اور حمد بہت زیادہ بیان کرتے تھے. عشی والاشراق، دن کے دونوں کونوں پہ. تو اس کا مطلب ہے ان کی عبادت اور ذکر میں کوئی کمی نہیں تھی. اور یہ قرآن میں، حدیث میں، ہمیں دوسری جگہوں سے بھی پتہ چلتا ہے. اتنا زیادہ خوبصورت ہے. اینڈ دین ہز وائس. اور اس میں ہم ضرور یہ سوچیں کہ ہم اپنی آواز کو کس طرح مزین کر سکتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ الاشعری کے لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو ہم اپنی آواز کو کس طرح بیوٹیفائی کر سکتے ہیں اللہ کے کلام سے. یہ کوالٹیز کے بعد دا sincerity and the kind of dhikr he did, it even went on to birds. اور یعنی آپ امپیکٹ کا لیول دیکھیے. لائک ایک بندہ ہے نا، اس کا امپیکٹ صرف اپنے گھر والوں تک ہے، یا ہم میں سے بہت سو کا تو باہر امپیکٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، گھر والوں پہ کئی دفعہ ہم امپیکٹ نہیں کر پاتے. اب آپ ان کا ذلعید ہونے کا لیول دیکھیں، پہاڑ، پرندے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی پہنچ کہاں تک ہے. اوپر سے ان کو ایک ملک دیا گیا، کنگڈم دیا گیا، اتھارٹی دی گئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت اسٹرینتھن کیا. سو ہی از اے لیڈر اینڈ ہی از اے رولر. ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہیز اے لاٹ آف وزڈم اینڈ دین ہی اسپیکس بیوٹیفلی. تو یہ ساری چیزیں ان کی بتائی گئی ہیں. اور ان کا فصل الخطاب ہمیں آگے ان کی اس واقعے میں بھی سمجھ آئے گا. مگر اس واقعے سے ہم بہت سارے لیسن سیکھیں گے جو 21 پہ سٹارٹ ہوگا، 26 پہ. سو لیٹس موو آن ٹو دس واقعہ، دس اسٹوری. بائی دا وے، ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ بہت سارے داؤد علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیلز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائیں، وہ ہمیں اسرائیلیات سے ملتی ہیں، یعنی اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں. کوئی مجھے بتائے گا کہ حدیث کی روح سے یا ہمارے عقیدے کی روح سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، what is our attitude towards اسرائیلی narrations? Please raise your hand and tell. جی خدیجہ. It does not contradict any of the basic founding principles of Islam, اور انبیاء کی شان کے خلاف وہ بات نہ جائے. سو یہ فلیکسیبلٹی ملتی. وی ہیو نو ریزن ٹو ٹیک دوز روایت. اور یہ ہمیں اسپیشلی ابن کثیر کی تفاسیر میں بہت یہ ریفرنسز ملتے ہیں. ہی از ویری کلیئر اباؤٹ دیز تھنگس. ہی از ٹیکنگ دیم بٹ ہی gives the qualifications کہ کیوں میں نے اس کو لیا. یہ حدیث پہلے بھی ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. یہ ہمیں رولنگ پھر سمجھ لینی چاہیے کہ اسرائیلیات پہ ہماری رولنگ ہمیں جو سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے.
اس میں ہمیں کلیئر یہ بتایا گیا ہے احادیث کے ذریعے اور صحابہ کی باتیں، اور پھر جو مین علماء نے بتایا ہے. دو چیزیں اگر ذہن میں رکھ لیں، میں آپ کو شارٹن کر کے بتا دیتی ہوں. ہم اسرائیلی روایات کی تصدیق نہیں کر سکتے، مگر ہم ان کو ٹوٹلی رد بھی نہیں کر سکتے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے عقیدے کے اعتبار سے؟ ہمیں پتہ ہے کہ پچھلی جو امتیں ہیں، ڈیوائنلی ریویل بکس جن پہ ریویل ہوئی تھیں اور انبیاء علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے اپنی کتب میں اور چیزوں میں چینجز کیے. 3 کیٹیگری اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں، مسلم اسکالرز. ٹھیک ہے، پہلا جو درجہ ہے اسرائیلی روایات کا وہ ہے موافق. موافق کا مطلب ہے کہ اٹس کنسسٹنٹ ود دا قرآن اینڈ سنہ. ٹھیک ہے، موافقت جسے آپ اردو میں کہتے ہیں، کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی ان میں بات نہیں ہمیں مل رہی. پھر ہے مخالف، contrary ٹو دا قرآن اور سنت. اس میں ہم ایسی چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے، اس کے خلاف جاتی ہے. اور پھر تھرڈ کیٹیگری لیتے ہیں اسکالرز، مسکوت عنہ. ٹھیک ہے، مسکوت یعنی سکتا، سائلنس یا اسٹیگنیشن کو کہتے ہیں نا، کہ خاموشی. مسکوت عنہ یعنی سائلنٹ اینڈ ان نون اسٹیٹس آف نائدر ایکسپٹیڈ نور ریفیوٹیڈ. ہمیں نہیں پتا کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، تو ہم نہ کہیں گے کہ ہاں بھئی ہم اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، نہ ہم کہیں گے کہ یہ بالکل ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اور ہسٹوریکلی ہمیں کافی چیزیں اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں، پچھلی قوموں کی، انبیاء کی. ان کو بیان کرنے میں حرج نہیں، پرووائڈڈ کہ وہ کوئی قرآن اور سنت کے خلاف بات نہیں کرے. بٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اکثر اسکالرس کو دیکھیں گے اسرائیلی روایات بتانے کے بعد وہ کہتے ہیں واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم یہ نریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ رات میں اسرائیلی روایات صبح تک صحابہ کو سناتے تھے. اب وہ ایگزیکٹ یہ بخاری میں آتا ہے، اب ایگزیکٹ موقع کیا تھا، وہ دے ٹریولنگ ٹوگیدر کہ وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، بتاتے رہتے تھے یہاں تک کہ نماز کے لیے the prophet would not stand up but for the greatness of prayer. تو یہ ابو داؤد کی حدیث میں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے. سو وی کین ناٹ سے کہ ہم بالکل نہیں ایکسیپٹ کریں گے، بٹ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کو ضرور ہی ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اور سنن ابی داؤد کی یہ حدیث بھی ہمیں یہی چیز بتاتی ہے. یہ حدیث بخاری میں ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بہت پیارا حدیث کا حصہ ہے، ہمیں حدیث کے حفظ کا بھی اللہ تعالیٰ موقع دے کے سلسلہ شروع ہو. بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. And tell others the stories of Bani Israel, for it is not sinful to do so. یعنی اسرائیلیات روایات آگے پہنچا سکتے ہو، یہ ان میں گناہ نہیں ہے. وَمَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، اور کوئی جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، یعنی ایسی کوئی حدیث جو کنفرم نہ ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے بتائے. And whoever tells a lie on me intentionally will surely take his place in the hellfire. اس کی جگہ ضرور بضرور النار میں ہے. تو یعنی اجازت ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، مگر ہمیں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ایک قصہ ہے. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا آئی تمہارے پاس خبر ان جھگڑا کرنے والوں کی، ان دعوے داروں کی، جب وہ دیوار کود کر محراب میں آئے. ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے. روٹس کو ذرا سا دیکھ لیں. نبا نون با حمزہ، نبا آپ کو پتہ ہے اہم خبر کو کہتے ہیں. عطا کا پیچھے ہم نے دیکھ لیا. تصورو سین واو را، تو جب کوئی فصیل ہوتی ہے یا باؤنڈری ہوتی ہے یا وال ہوتی ہے، اس کے لیے سین واو را کا روٹ آتا ہے. المحراب، یہ خاص وہ جگہ تھی جہاں داؤد علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے. اور اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے
that it might be a good idea to have a place if you can afford, یا گھر میں ہے جگہ الگ کی جا سکتی تو محراب ضروری نہیں، ہم مومن تو کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اگر آپ کا گھر میں کوئی کونا بنا ہوا ہے نا جہاں پہ آپ کی جائے نماز ہے، آپ کی تسبیح، آپ تو آپ اس زون میں آ جاتے ہیں، اور آپ کے لیے وہ صاف ستھری جگہ ہے، اسمیلنگ نائس، وہاں کی لائٹ آپ کی مرضی کے مطابق ہے، ٹیمپریچر آپ کی مرضی کے مطابق ہے، کہ کوئی چیز جو آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، یا وہاں سے بہت زیادہ لوگ نہیں گزر رہے ہیں۔ اسی لیے عورت کے لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ گھر میں نماز اور گھر کے بھی اندر کے حصے میں نماز، تو اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ ایسے کسی کارنر میں نماز جہاں وہ کانسنٹریٹ کر سکے اور جہاں اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قرب زیادہ۔ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی محراب تھی، اور اس محراب میں یہ لوگ جو ہیں وہ داخل ہوئے۔ اچھا، اس طرح سے جب کوشچن کیا جاتا نا وَهَلْ أَتَاكَ، اب یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، Have you heard the story of the two who were disputing؟ اب یہاں الخصم کہا گیا ہے، ہمیں یہاں پہ تو کلیئرلی خصمان لکھا ہوا نہیں آ رہا، مگر دو ہی یہاں پر مراد ہیں، اور یہ ایک خاص قصہ ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جب داؤد علیہ السلام واز دا رولر۔ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں لوگ لیڈرز یا رولرز کے پاس اپنے جھگڑوں کے فیصلے کروانے کے لیے بھی آتے تھے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آبادی اتنی نہیں تھی اس لیے وہ ڈائریکٹلی آ جاتے تھے، اور اس سے یاد رکھیں لوگوں نے یہ رولنگ بھی لی ہے علماء نے کہ leaders should make themselves available for the people either directly or through someone، لیکن ان کے مسائل حل کرنا ایک مسلمان یا ایک اچھے لیڈر کے لیے مسٹ ہے۔ یہ لوگ اپنا مسئلہ لے کر ان کی محراب میں آ رہے ہیں اور دیوار پھاند کے آ رہے ہیں، یہ انٹرسٹنگ چیز ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پیچھے ہم نے بات کی ہے نا شددنا ملکہ، اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو یہاں سے بھی ریلیٹ کرتی ہے، کہا جاتا ہے اپنے دور میں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کنگڈم تھا، داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا اتنا بڑا کنگڈم تھا کہ وہ اپنے دور کا سب سے بڑا کنگڈم ان کا ہی تھا۔ ان کے باڈی گارڈز جو تھے یا جو ان کے ساتھ جو دستہ ہوتا تھا وہ 33,000 لوگوں کا، یعنی 33,000 ایٹ ون ٹائم۔ اینڈ لسن ٹو دس اگین، یہ روایات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ان 33,000 سولجرز کی باری سال میں ایک دفعہ ہی آتی تھی۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ کس لیول کا کنگڈم ہے۔ ہم تو دو چار ٹی ٹانٹا کرتی ہوئی گاڑیوں سے ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے، لیکن ہم سوچیں کہ کس لیول کا تھا، اور پھر یہ ہیوملٹی ہونا، اور پھر حکمت اور اواب ہونا، اور فصل الخطاب ہونا، کلام پر قدرت ہونا۔ یہ میں پچھلی آیت پہ واپس اس لیے بھی جا رہی ہوں کیونکہ اس کا تعلق ہوگا جو آگے ہم قصہ سن رہے ہیں۔ یہ قصہ یہ سمجھ آ رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں عبادت کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ دو لوگ آ جاتے ہیں اور یہ دیوار پھاند کے آ جاتے ہیں، اور محراب جنرلی وہ جگہ نہیں ہے جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں، بٹ یہ آ گئے ہیں، اور اس کے بارے میں کئی روایات آتی ہیں جس کا آگے کی سٹوری سے تعلق ہے۔ ایک یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے دن ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے، ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی، ایک دن فیملی کا ہوتا تھا، ایک دن عبادت کا اگر رکھا، ایک دن ایسا ہوتا تھا جس دن وہ عام لوگوں کی کمپلین سنتے تھے، اٹ واز پبلک ڈیلنگ ڈے۔ اچھا، پبلک ڈیلنگ ڈے میں ایک اوپینین یہ ہے کہ پبلک ڈیلنگ ڈے میں بھی عبادت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ لوگ محراب میں آ گئے، بیکاز یہ تو پبلک ڈیلنگ ڈے ہے اینڈ یو نیڈ ٹو بی اویلیبل فار اس۔ سو ہم لوگ چھلانگ لگا کے آگے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کوئی بہت ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے کہ تم لوگ کیوں میری محراب میں کود کے آگے، یا یہ میری پرائیویٹ سپیس ہے، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ That's one opinion. The other opinion is that they just came in and they entered. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ داؤد علیہ السلام ان کے اس طرح سے انٹر ہونے
پر تھوڑا سا خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ جو حل عطا کا آیا ہے نا، دیٹس دا اسٹارٹ آف دا سینٹینس ٹو ڈرا آر اٹینشن، ہماری توجہ مبذول کرنے کے لیے. کہ آپ سے کوئی اگر کہے کہ اچھا تم نے وہ والی بات سنی، تو آپ ایک دم کہیں گے اچھا کیا. تو یہ ایک توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں. اور عطاقہ میں جو کا آ رہا ہے یہ ہے تو سنگولر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہم سب کو بھی کہا جا رہا ہے. خصم جو لفظ استعمال کیا گیا، یہ واحد، تثنیہ، جمع تینوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اگلی جو آگے آیت 22 آئے گی اس میں خصمان آئے گا، تو آن جب آئے گا تو آپ کو کلیئر پتا چل جائے گا کہ اٹ از ٹو. بٹ بیکاز آگے کی آیت میں دو کا کلیئر پتا چل گیا، تو ہمیں یہاں بھی پتا چل گیا ہے کہ دو کی ہی بات ہو رہی ہے. فصل الخطاب میں ایک جو چیز ہے نا وہ ہے کہ کانورسیشن پہ انسان کی گرپ ہو. کئی دفعہ کچھ لوگ علمی اعتبار سے الحمدللہ بہت اچھے ہیں، پر جب وہ بات کرنے لگتے ہیں تو کانورسیشن پہ گرپ نہیں ہے. میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ اچھی کانورسیشن جس میں گرپ، اور خاص طور پہ لیڈرشپ پوزیشن میں ہو، شارٹلی بتائیے گا کیا کوالٹیز آپ کو لگتا ہے ہونی چاہیے. جی نغمہ آپ جن کو ایڈریس کر رہے ہیں ان کی اٹینشن آپ کیچ کر سکیں. آپ اٹینشن کیچ کر سکیں، ان کی توجہ آپ کی طرف ہو سکے. بالکل ٹھیک، آپ کے آپ کرنے کا انداز بالکل ٹھیک. آپ جن سے بات کریں ان کا لیول کیا ہے اور آپ کا چوائس آف ورڈز کیا ہے، یہ ان کی دیکھو حکمہ سے ریلیٹڈ ہے. جی آسیہ. اپنی جو بات کرنی ہے وہ کرے، اس کو زیادہ کھینچے نہیں کہ اگلا بور ہو جائے. لمبی بات نہ کھینچیں، بالکل ٹھیک ہے. یعنی جامع بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم سے مدد دی گئی تھی. بالکل فائزہ. جو بات کہیں تو اس پہ خود عمل کرتے ہوں تاکہ اس بات کا اثر ہو. بات کہیں اس پہ خود عمل کرتے ہو فصل الخطاب میں تاکہ حق ہو. بالکل ٹھیک. جی خدیجہ. آپ اپنا اوپینین دے سکتے مگر یو ہیو ٹو ہیو اے کنٹرول اوور یور ایموشنز، اس کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے جو بات ہو رہی ہے. یہ تو بہت ڈیفیکلٹ کام ہے، بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جی فوزیہ. جی، لوگوں کے رتبے ایج وائز اس کے حساب سے بھی بات کرنی چاہیے. بالکل. ادب جو ہے وہ بہت بہت ضروری چیز ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی. جی مریم. جی ایمپتھی بڑی ضروری ہے. ایمپتھی بہت ضروری ہے. لائک ہم دیکھیں گے داؤد علیہ السلام زیادہ ناراض نہیں ہوئے بیکاز مے بی ہی ریئلائزڈ کہ ان لوگوں کے لیے یہ چیز بہت اہم تھی اور یہ اسی وقت فیصلہ کرانا چاہتے تھے. تو دوسرے کی سچویشن سمجھ کر جواب دینا. بالکل ٹھیک. رما. I think یہ empathy میں ہی شاید آ جاتا ہے that it's not just what you're saying but also how you say it, and especially if you Oh, disagree with someone you've got to say it in the nicest way possible, because you can agree with somebody quickly but if you've got to disagree or correct someone then it has to be said in a way where even if you don't love the person there's some affection or some so emotional control, so like not get overly emotional but at least have that bit of compassion. What's beautiful and amazing is, and what we see in Sunnah is, and of even the prophets of Allah علیہم السلام، ساری باتیں صحیح ہیں بٹ یہ ایک لیڈر ہیں. اچھا لیڈر ہمیشہ نرم بات نہیں کر سکتا، پاسبل نہیں ہے. اگر آپ ایک اچھی ماں ہیں تو آپ کو کبھی کریکٹ کرنے کے لیے، وہ اور بات ہے کہ اب بچے جوان ہو گئے ہیں تو اب وہ ایڈلٹس ہیں تو وہ سنتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں جو سننا میں بھی ہے، آپ کو کئی دفعہ کسی چیز پر اس میں بھی چناؤ الفاظ کا اور ایمپتھی اور کمپیشن اور یہ ساری چیزیں. بٹ مجھے لگتا ہے جب بھی ہم اچھی کانورسیشن کی بات کرتے ہیں ہم آہستہ آہستہ موو ہو رہے ہوتے ہیں جینٹل کانورسیشن کی طرف. سنسیئر کانورسیشن ہمیشہ جینٹل نہیں ہو سکتی. ہاں اس میں بے ادبی، کسی کی انسلٹ، کسی کی ڈس ریسپیکٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے. مگر اگر آپ نعوذ باللہ آپ کے سامنے مثلاً اگر کوئی اللہ نہ کرے دین کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات کر رہا ہے اور وہ اللہ نہ کرے فیملی ممبر ہے یا گھر میں ہے یا آپ سے کوئی چھوٹا ہے، تو ہم کیا مطلب کہیں گے نہیں میری جان میں صدقے، ایسے اس طرح نہیں ہوتا. غلط کو غلط کہنا ہوتا ہے. اینڈ شہربانو لکھ رہی ہے ریلیونس بہت ضروری ہے. اگلے کے لیے ریلیونٹ ہو،
کنٹرول ہو, ٹاپک سے ڈیویشن نہ ہو. یہ بالکل صحیح چیزیں کہہ رہی ہیں. انلیس آپ کے بیک آف دا مائنڈ میں بائی دا وے کچھ ہے کہ میں ٹاپک سے ڈیویٹ کر رہی ہوں, آئی ایم ایکچولی ٹرائنگ ٹو bring this person to a point. So sometimes in that case you will deviate apparently from the topic, but آپ actually deviate نہیں ہو رہے ہیں. Interactive. اچھا, ہم again فصل الخطاب میں یہ سوچ رہے ہیں, جو آپ لوگوں کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک آڈینس ہے. ہمیشہ آڈینس نہیں ہے, یہ دو لوگ آئے ہیں اپنا فیصلہ کروانے, تو اس میں ون آن ون کانورسیشن بھی شامل ہے. تو ایک سے جو دوسرے کا تعلق ہے اس میں بھی فصل الخطاب میں کیا ہوتا ہے. ایک چیز غور کیجیے گا, ترتیب, سیکوینس ان دا کانورسیشن. کس بات سے آغاز کرتے, کئی دفعہ مثلاً بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے یا ایک بتانا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ مثلاً آپ اگر یاد کریں یوسف علیہ السلام, ٹھیک ہے, اینڈ دا اسٹوری آف سورت یوسف. اب وہ جو پوچھتے ہیں خوابوں کی تعبیر جیل میں, یوسف علیہ السلام فوراً تعبیر نہیں بتاتے, وہ بات کو کھینچ نہیں رہے, وہ بتا رہے ہیں, یا کہتے ہیں یا صاحبی السجن, اے میرے جیل کے ساتھیوں. وہاں سے بات کا آغاز کیا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہوں, یہ ساری باتیں. اینڈ دین ہی کمز ٹو دا خواب کی تعبیر. اور پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں, اگر آپ وہ حصہ دوبارہ پڑھ سکیں تو ترتیب والا پوائنٹ بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ کیوں اتنا زیادہ طریقے سے یوسف علیہ السلام ڈسیشن کر رہے ہیں, کب کیا بات کہنی ہے, آرڈر کیا ہے. تو آرڈر بھی بہت ضروری ہے. دوسرا گرپ بھی ضروری ہے. تیسرا, آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک بات بولی, اوورلی ایموشنل نہ ہو جائے. کیا اوورلی ایموشنل سے آپ لوگوں کا مطلب غصہ ہے؟ نوٹ کر کے بتا دیں جن ساتھیوں نے کہا ہے. اوورلی ایموشنل کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. غصہ از اے بگ پارٹ آف اٹ. ڈونٹ گیٹ اینگری ٹو اے پوائنٹ کہ وہ کانورسیشن کہیں کی کہیں چلی جائے, اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے, تو اینگر از اے بگ ایشو. تو انصاف کی بات کرنی. آپ کی کانورسیشن جتنی بھی میٹھی پیاری شوگر کوٹڈ ہو, اگر آپ سچ نہیں بول رہے تو وہ یوز لیس ہے اللہ کی نظر میں. یا اگر آپ کے اندر سنسیئرٹی نہیں ہے اگلے کے لیے, آپ بھی بہت میٹھی بہت پیاری بات کریں بٹ یو ناٹ سنسیئر, so that is very important. also مطلب بات کرتے کرتے اوورلی ایموشنل, یعنی حد سے زیادہ ہنسنا شروع ہو جائیں, ہم حد سے زیادہ اللہ نہ کرے رونا شروع ہو جائیں. وہ اگلا اپنا دکھ بتا رہے, ہم اتنا رونا شروع ہو گئے اس کی تکلیف کے لیے, وہ بیچارہ اپنا بھول کے کہہ رہے میں تمہیں چپ کراتی ہوں. یہ ہوتی ہیں سچویشن زندگی میں. So these are things we have to bear in mind. This is not good conversation. Not every conversation is about you. ردا کہہ رہی ہیں کہ سن بھی لیں اگلے کی. ہم نے پہلے سے سوچا ہوتا ہے میں یہ بتاؤں گی, ٹھیک ہے, and you are actually listening to make the other person listen. تو genuinely سن لینا اگلے کی بات. جی آسیہ شہاب. I was saying conviction ہونی چاہیے in what self belief in what you're saying, تاکہ وہ communicate effectively ہو سکے. اینڈ وہ جو اینگر کا آپ مینشن کرتی ہیں اس میں پیشن ہونا چاہیے, ایموشنز میں you should be passionate about what you're talking. دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ بیچ کا راستہ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آسیہ, مگر پیشن کئی دفعہ اتنا ہو جاتا ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے ٹیبل سے گلاس گر جائے کچھ, ٹھیک ہے. سو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. سو پیشن, بٹ واٹ شی از سیئنگ از یو کمنگ فرام اے پلیس آف ٹروتھ, یو آر آنےسٹ ٹو واٹ یو آر سیئنگ, اینڈ دیٹ ول میک یو آنےسٹ اباؤٹ اٹ اینڈ پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. سنسیئرٹی, نیت, ساری بات یہ. جی بندی. اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ اسی لیے آتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ مدد کر سکتے ہیں ان وچ ایور فارم. لیکن اس میں جو سب سے ضروری بات ویری ڈیئر پرسن ٹولڈ می واز کہ یوزلی وہ صرف سپورٹ کے لیے آ رہا ہوتا ہے. دے وانٹ ٹو ویلیڈیٹ themselves, so they just want someone to hear them out. You can give a sincere advice after that, but basically it's not always there for advice or some kind of resolution. They want
I am going through this, or if I'm thinking this, وہ maybe کئی دفعہ صرف سن آ چاہتے ہیں. They want a listener. It's a tricky part because it all depends on the context and the situation and the person and the relationship. ہم ایک رول نہیں کہہ سکتے کہ سب کو. کئی لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ تم کوئی سولوشن ہی نہیں بتا رہی ہو, تم صرف کہہ رہی ہو ہاں ہاں اللہ رحم کرے, ویری گڈ. مطلب یہ کیا ہے, تم کچھ بتا ہی نہیں رہی ہو, تم بہن ہو میری یا تم دوست ہو میری تو تم کچھ بتا ہی نہیں رہی ہو. تو وہ ایک اور مسئلہ ہے. داؤد علیہ السلام is a leader. Put yourself in a leadership position. So you're polite and you're kind and you're sincere, but there are two people who have come to you with a dispute. تو سچ, انصاف, یہ بہت ضروری ہے. اس وقت ضروری نہیں کہ آپ صرف ایمپتھی کمپیشن اور وہ کہہ رہے ہوں. میں اوور ایموشنل والی بات مجھے بہت اہم لگی ہے جو آپ میں سے کچھ لوگوں نے بولے. مطلب وہ آئے ہیں امی کے پاس, اب امی خود ہی رونا شروع ہو گئی, ٹھیک ہے, یا انہوں نے اپنا بچپن نکالے. اچھا کئی دفعہ کوئی ہمارے پاس آتا ہے, ہم اپنے ٹراما میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم وہاں چلے گئے. ہم نے کہا تمہیں نہیں پتا میں جب بہو تھی میرے ساتھ کیا کیا ہوئی. We have to make that moment about the other person. داؤد علیہ السلام کی ان کوالٹیز کو آپ نوٹ کیجئے گا کیا ہے. بٹ گرپ آن کانورسیشن بہت ضروری ہے. آپ کو کئی دفعہ ہوتا ہوگا کہ آپ کسی کی بات سنتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں, پوڈ کاسٹ میں سنتے ہیں, ریلیجس لوگوں کی سنتے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر میں کسی لیڈر کی سنتے ہیں, گھر میں کسی بڑے کی سنتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اچھا ان کو دس پرسن ہیز, جو یہ کہہ رہی تھی اپنی بات پر کنوکشن ہے, انہیں پتا ہے یہ کیا کہہ رہی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم خود ڈیلی ڈیلی ہو رہے ہوتے ہیں, ہم اتنے عاجز مزاج ہیں کہ ہم اگلے کو کنونس نہیں کر سکتے. ایسے شخص کے لیے دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے. اگر وہ ہر دفعہ ایسے ہوگا کہ آئی ڈونٹ نو, آپ کسی سے کوئی ایڈوائس پوچھیں اور اگلا کہہ رہے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, تو دوسرا کہہ رہے کہ پلیز مجھے بتائیں, میں آپ سے آپ کا مشورہ چاہ رہی ہوں. واٹ ڈو یو تھنک از اے بیٹر آپشن ان یور اوپینین, اور واٹ ڈو یو تھنک ان مائی سچویشن از اے بیٹر تھنگ ٹو ڈو. So you can gently say that this might be a better option in my opinion, but آپ دیکھ لیں کس طرح سے. بٹ آپ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب کوئی کہے کہ آج ڈنر پہ کہاں چل رہے ہیں, آپ 15 جگہیں گنا دیں, ٹھیک ہے. اب اگلا کہے گا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کے کیا ہے. دین کی بات کرنے والا, چاہے وہ اپنے گھر میں کر رہا ہو, اپنے بچوں سے کر رہا ہو, وہ کبھی نہ کبھی ان پاپولر اوپینین دے گا. اگر وہ ابھی تک صرف پاپولر اوپینین دے رہا ہے تو کہیں کوئی مسئلہ ہے. وہ نہ کہنے سے ڈرتا ہے. either this person has a problem saying no. some people just can't say no. پھر وہ اتنا زیادہ ہم عاجزی میں چلے جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں دیکھیں میرے بھی تو اتنے گناہ ہیں, تو ہم غلط کو غلط بھی نہیں کہہ پاتے. بہت پیاری ساتھی نے مجھے ریسنٹلی یہ بات بولی کہ غلط بات کو غلط کہنا ہے, اور کئی دفعہ بہت ٹف ہوتا ہے کیونکہ آپ کے بہت پیارے آپ کے سامنے ہوتے ہیں. Now let's see what داؤد علیہ السلام did. ٹھیک ہے, بٹ فصل الخطاب کا ہم فصل کا لفظ یاد رکھیں. something that distinguishes right and wrong. And in matters of deen we sometimes will have to do it. اب بچہ ہے وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں پروفیشن یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اب میں کہوں نہیں یہ ویری گڈ, تم یہ بھی کر سکتے ہو, تم یہ بھی کر سکتے ہو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس لائن میں چلا جائے گا اور اس کی حلال کمائی نہیں ہوگی زندگی بھر, تو آپ بس جینٹلی بات کرتے رہیں گے, یا جینٹل بھی کریں تو کیا آپ حق بات نہیں بتائیں گے؟ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے. اذ دخلوا علی داؤد, جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پہ. اب یہاں پلورل آ رہا ہے حالانکہ ہیں دو, یہ ہمیں پتہ چل گیا. جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر, یعنی when they entered in upon داؤد علیہ السلام, ففزع منہم, so he became frightened of them, وہ ڈر گئے ان سے. یہ اتنا پیارا لگتا ہے, اور یہ آپ کو انبیاء علیہ السلام کے بشر ہونے کا, انسان ہونے کا پتہ دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے, سانپ بن گیا وہ, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دلائی. اس کو اب کنیکٹ کریں اس لفظ سے, ذل عید, پھر شددنا ملکہ. اب لیڈر بھی, دنیا کا سب سے بڑا لیڈر, سپر پاور کا ہیڈ,
مگر فطری خوف ایک دم کسی نے جمپ ماری ہے پرائیویٹ ایریا میں ڈر گئے ہیں. اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ فطری خوف کوئی بری چیز نہیں ہے. اس کے اوپر بہت ڈویل کرنا یا کوشش کرنی چاہیے کہ اس خوف سے ہم گیٹ اوور کر سکیں. لیکن اگر کوئی ڈر جائے، بچوں میں سے کوئی ڈر جائے، کسی کو ہو سکتا ہے ڈاگس کا فیئر ہو، یہ جملے کہنا چھوڑ دیں. لو اس میں کوئی ڈرنے کی بات ہے؟ کہ اگلے کے لیے ہے ڈرنے کی بات، آپ کے لیے نہ ہو. آپ پیٹ پرسن ہوں گے، ڈاگ پرسن ہوں گے، اگلا ڈر رہا ہے. یہ ہیومن فیئرز ہے نا. سم پیپل آر افریڈ آف فائر، سم آر افریڈ آف ہائٹس. اینڈ جو چیز سڈن ہوتی ہے، فزع میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک دم سے آئے تھے، اور ان ایکسپیکٹڈ چیز ڈرا دیتی ہے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ کا ہو، سٹارٹل افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر پیچھے سے کوئی آواز دے تو آپ ایک دم، کئی لوگ بڑے کام ہوتے ہیں، ان کو مطلب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو بیچارہ ڈر جاتا ہے اس کے ایمان میں کوئی مسئلہ ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں رکھتا اس لیے وہ جانور سے ڈر رہا ہے یا سچویشن سے ڈر رہا ہے. فَفَزِعَ مِنْهُمْ. داؤد علیہ السلام کی طاقت دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ وہ ڈر جاتے ہیں. So this is a natural human emotion, and the beauty of Islam is human emotions are not put on a side. وہ جو ہے چیزیں وہ ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، ٹھیک ہے، وہ جو داؤد علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کہتے ہیں میری داڑھی کے بال نہ پکڑو، ٹھیک ہے، وہاں غصہ آیا. یوسف علیہ السلام بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس اور روشنی نہ دیکھ لیتا تو میں شاید سلپ ہو جاتا. صلاۃ و دعا کو اور صبح شام کی دعاؤں کو کنٹینیو کریں تو ہم بڑا اویئر ہوں کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں. یا رب یہ میرے خوف ہیں، یا رب ان چیزوں سے مجھے طاقت ملتی ہے. اپنے ساتھ بھی پھر ہم سچے ہوتے جائیں گے. سبحان اللہ. جو سید الاستغفار کے الفاظ ہیں نا، ابو لک بنعمتک علیہ و ابو بذنبی، میں ایکسیپٹ کرتی ہوں جو آپ کی نعمت ہے مجھ پر، اور میں اپنے گناہ کا اقرار کرتی ہوں. اقرار کرنے کے لیے اویئر ہونا ضروری ہے. میں ریسنٹلی کسی سے بات اس بارے میں ہو رہی تھی. کانٹیکسٹ اس کام میں ایسے ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ سوال کرنے پڑتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ الحمدللہ استغفار کا بہت یو مینشن، تو کیا اسپیسیفک چیزوں کے لیے معافی ہے جو یو آر آسکنگ اللہ فار اسپیسیفک تھنگ؟ ان کا نہیں، میں نے کبھی اتنا سوچا نہیں. میں جنرلی تسبیح بہت کرتی ہوں، میں نے کبھی اتنا سوچا نہیں. سوچنا تو پڑے گا. اگر کبھی صحابہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں اور ان کا کیا لیول تھا، انبیاء کا تو چھوڑیں، صحابہ کا ہی دیکھیں، پھر وہ اپنی غلطیاں بتا کے اللہ سے باتیں کرتے. تو ہمیں اللہ سے بات کرنا آنا چاہیے، اور وہ پریکٹس سے لوگ تو ڈر جاتے ہیں. داود علیہ السلام، وہ جو دو لوگ آئے وہ کہتے ہیں قالوا لا تخف، آپ ڈرے نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. وی ہیو ناٹ کم ود بیڈ انٹینشن، ہیو نو فیئر. خصمانی، ہم ہیں جو دو آئے ہیں اور ہمارے بیچ میں جھگڑا ہو، ڈسپیوٹ ہو گیا کسی چیز پہ، دو ہیں ہم. اب آنی سے آپ کو پتہ چل گیا ہے تسنیہ. بغا بعضنا علی بعض، one of whom has wronged the other. اب بغا یعنی ریبیل کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، یا یہ کہ زیادتی کی ہے. زیادتی کے معنی میں یہاں بغا کو لیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. اب ظاہر ہے یہ اس پہ ذرا غور کیجیے گا، عربی پہ اور ورڈز پہ. جب ایک کہانی سنا رہا ہے نا تو وہ کہہ رہا ہے دوسرے کے لیے کہ ایک نے دوسرے پہ زیادتی کی. دیٹ مینس ون آف them is talking. دو ہی لوگ ہیں، خصمان سے ہمیں پتہ چل گیا اٹس جسٹ ٹو آف them. ٹھیک ہے. سو ون آف them is talking، اور یہ بہت اہم ہے یہاں پر سمجھنا. اچھا، تخف کا روٹ خا واو فا ہے. ایک نے دوسرے پہ زیادتی کی، ان میں سے ایک یہ بول رہا ہے فحکم بیننا، تو آپ فیصلہ کر دیں ہم دونوں کے بیچ، بالحق، حق کے ساتھ. جج رائٹلی بٹوین the two of us، وَلَا تُشْتِتْ، and do not be unjust. آپ نا انصافی نہ کیجیے گا. تشتت شین طوطا سے ہونا چاہیے. جب انہوں نے کہا نا فحکم بیننا بالحق،
تو حق کا فیصلہ کیا ہوگا پھر؟ کس فیصلے کو ہم کہیں گے یہ حق کا فیصلہ ہے؟ حق کا فیصلہ وہ ہوگا جی جس کا طریقہ بھی صحیح ہو اور پھر وہ فیصلہ بھی صحیح ہو، عدل والا فیصلہ، انصاف والا. سو دیر شوڈ بی جسٹس شوڈ بی اپہیلڈ. طریقے کے بعد آتا ہے کہ فیصلہ بھی صحیح ہو. اور فیصلہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ فیصلہ تب صحیح ہوتا ہے جب وہ شریعت کے عین مطابق. جیسے ہم اب یہ میں آپ سے پوچھتی رہوں گی، اعمال صالح کی بات کرتے ہیں، ہم آج بھی کریں گے. عمل صالح آپ کس عمل کو کہتے ہیں؟ عمل صالح کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ نیت خالص ہو، دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق. ہو سکتا ہے میں کوئی کام کروں، میں کہوں میں نے اتنا کوئی بہت بڑا ہیومینیٹیرین کام کیا، بٹ اس میں کسی ایسی ایکسٹریم پہ چلی گئی ہوں which is actually not in accordance with سننا، تو ٹیکنیکلی وہ عمل صالح میں نہیں شامل ہوگا. مثلاً ایک بالکل کامن اگزامپل دیتی ہوں. چیریٹی ہے اور وہ ظاہر ہے بہت نیک مقصد کے لیے ہے، مگر اس کے لیے جو منی کلیکشن ہو رہی ہے اس گیدرنگ میں الکوہول سرو ہو رہی ہے، وہ عمل صالح عمل نہیں ہے، وہ سدھرا ہوا عمل نہیں ہے. اور آپ اور میں کہیں ہم اس جگہ گئے تھے بھائی اتنے اچھے مقصد کے لیے انہوں نے بلایا تھا، مگر وہاں کام گناہ کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کانسرٹ اس طرح کا ہو رہا ہے، آپ مووی دیکھنے آئے سب اور مووی دیکھیں اور اس کے جو سارے پیسے ہیں وہ فلاں ہسپتال کو جائیں. Our lines are blurred. So a lot of things we think in our head we are doing amal saleh, but it is not amal saleh. So عمل صالح میں یہ کہ وہ شریعہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. Otherwise it might be a deed which in the worldly sense might benefit somebody. بالکل ایسے ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ پہنچے، لیکن وہ صالح عمل نہیں ہے. صالح لفظ کو سمجھیں، سدھرا ہوا. بالکل صحیح عمل کی جو ہمیں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کرنے والا بنائے نا، جو سورۃ العصر میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. It's a big ask. ردا کا سوال یہ تھا کہ جو مسلمان نہیں ہیں، we are going towards the Mother Teresa question. We are not allowed to pray for their maghfirah. We can't write rest in peace. We can't say rest in peace. We're not allowed that. It's not my call or your call. The Quran has said it. So we've been told. تو یعنی ہمیں یہ پتا ہے کہ آخرت میں کسی بھی چیز کا اجر ہونے کے لیے ایمان پری ریکوزٹ. ہاں دنیاوی لحاظ سے بالکل کوئی نان مسلم بھی کوئی کام کرے تو اس کا ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو فائدہ ہو. بہت دفعہ مجھے ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں اتنے اچھے کام کرے تو بندہ ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان میں اتنی خیر ہے تو ان کو ایمان اور کی طرف بھی لے آئیے. اور یہ چیز صرف نان مسلمس کا نہیں، وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. جی آسیہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں. جیسے سود کی رقم ہے اس سے آپ وہ کر دیتے ہیں، آپ سود کی رقم حرام طریقے سے کما کے آپ کسی بہت اچھے، مثلا آپ کا اپنی فیملی پہ خرچنا بہترین صدقہ بتایا گیا ہے. اگر کمائی حلال نہیں ہے تو چاہے اپنے والدین پہ خرچ رہے ہیں، وہ عمل صالح نہیں ہے. دوبارہ اس پہ آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کیجیے گا، آپ حق پہ بیسڈ فیصلہ کریں، وَلَا تُشْتِتْ نا انصافی نہ کیجیے گا، وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ and guide us to the right way. آپ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت دے دیں، یعنی آپ ہمیں بتا دیں. وہ داؤد علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. اردو میں اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں جی. جب وہ داؤد پر داخل ہوئے علیہ السلام تو وہ ان سے گھبرا گیا. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے اور حق کے خلاف نہ کیجیے گا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں، ہمیں بتا دیں. ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں حروف. ہاں ایک چیز آپ تھرو آؤٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ہی بول رہا ہے. آیت 23 میں لگ رہا ہے دس از ون پرسن ٹاکنگ. ان ھذا اخی، بے شک یہ میرا بھائی ہے. یہاں جو پیچھے سوا آیا نا اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں. The root is سین واو یا. اخی حمزہ خا
واو، یہ میرا بھائی ہے. اب یہ لٹرلی بھی بھائی ہو سکتا ہے کہ سچ مچ ہی دونوں بھائیوں میں لڑائی ہو گئی ہو، کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہو بھی جاتا ہے سبلنگس کے اندر، خاص طور پہ منی میٹرز میں. یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں. اٹ کین آلسو بی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب دین پہ ہیں تو یہ میری دینی بھائی ہے، دینی بہن ہے. یا یہ کہ ہیومینٹی کے سینس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہوں اور بھائی ہیں. لہو تسعن و تسعون، اس کے لیے ہیں 9 and 90، 9 اور 90 یعنی 99. کیا چیز ہے 9 اور 90؟ نعجہ، دمبیاں، یعنی شیپ ہوں گی اس زمانے میں، اس علاقے میں دمبیاں ہوں گی. یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ یوز ہیں یعنی فیمیل ہیں، ٹھیک ہے. اور 99 اس کے پاس ہے. تسعون سین عین ہے، اور تسعون کا بھی یہی ہے جی. نعجہ کا روٹ نون عین جیم ہے. وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ بیچارہ کہہ رہے ہیں میرے لیے ایک ہی ہے، میرے پاس ایک ہی ہے. while I have only one ewe. فقالا، تو یہ کہتا ہے یعنی یہ ایک شخص کہہ رہا ہے، اکفلنیہا، تم میری کفالت میں دے دو اس کو، یعنی یہ جو ایک بھی تمہارے پاس ہے تم اس ایک کا کیا کرو. Yet he says, turn her over to me. وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ and he has overpowered me in speech. اور یہ گفتگو میں مجھ پر حاوی ہو گیا. عزنی عزت والا ہی روٹ ہے، عین زازا. اور خطاب کا بھی آپ کو پتہ ہے، کاف فا لام اکفل نیہا کا ہے روٹ. بیسکلی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ باتوں میں بہت سمارٹ ہے میرا بھائی، اور اس کے پاس 99 بھی ہیں. اور مطلب آپ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کئی لوگ باتوں میں آپ ان سے جیت ہی نہیں سکتے. آپ کو پتا ہوتا ہے آپ حق بات کر رہے ہیں، پر آپ کہتے ہیں اچھا میں چپ کر جاتی ہوں، میرے پاس کچھ کہنے کو ہے ہی نہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہم ہوں جس سے کوئی باتوں میں نہیں جیت سکتا، اور اگلا کہے اچھا میں اب اس کا کیا جواب دوں. ٹھیک ہے. سو اس نے کہا ہے یہ جو الفاظ ہیں نا، وہ عزنی فی الخطاب، کہ باتوں میں میرے اوپر حاوی ہو گیا. I can't say much now. میں کیا بولوں، اس لیے ہم فیصلہ لے کے آپ کے پاس. اب آگے جو جواب آ رہا ہے وہ داؤد علیہ السلام. اور ایک بات جو آپ نوٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی ایک بندے نے کنورسیشن کی ہے، پر داؤد علیہ السلام نے جواب دیا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. داؤد علیہ السلام نے کہا یقیناً اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، تم پر ظلم ہو رہا ہے. یہ جو اس نے سوال کیا ہے نا، یہ مانگا ہے تم سے تمہاری دمبی الا نعاجہ ہی، یعنی ملا لینا اپنی دمبیوں کی طرف. اس کا رننگ ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا بے شک تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے تیرے اس بھائی نے تجھ پر زیادتی کیا. یہ دس از ناٹ فیئر. ظلمک، یہ بات صحیح نہیں ہے. اور یہاں پھر وہی بات کہ ایک شخص کی ابھی بات ہوئی تھی. سؤال سین حمزہ لام ہے جی، اور خا لام تو ہے، یہ جو ملانے والی بات یہاں پر آئی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ، خلطاء کا لفظ ہائی لائٹ ضرور کیجیے گا. اور بے شک بہت سے شریکوں میں سے، شریک خلطہ خالام تو سے ہے. آپ اردو میں لفظ خلط ملط استعمال کرتے ہیں جب چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، which means when people are sharing things, okay, they are partners or they are sharing something. لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ زیادتی کریں ایک ان میں سے بعض پر. یعنی جو لوگ چیزیں شیئر کرتے ہیں نا، ان سچویشنز میں اکثر ایک کی دوسرے پر زیادتی ہو جاتی ہے. اور ینبغی غین یا، یہ پیچھے بھی روٹ آ چکا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر یہ کہ لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، صالح عمل کریں. وقلیل ما ہم، اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. جن جگہوں پر لوگ ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں ان میں انصاف بڑا کم ہوتا ہے. ایمان اور
ایمان کی وجہ سے پھر حق، کیونکہ عمل صالح اس سچویشن میں کیا ہوگا، ایک ہوتا ہے کہ میں صرف اپنا دیکھوں کہ میرے لیے فائدہ مند کیا ہے، مجھے یہ چیز کیسے مل جائے گی، لینے والا مزاج ہے، میں اپنا رائٹ لے لوں. ایک ہے عمل صالح میں کہ دینے والا بھی مزاج، کہ دوسرے کے پرسپیکٹیو سے بھی ہم دیکھیں. اب وہ اس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ اس کے پاس ایک ہی ہے، اور یعنی دل بڑا کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ عمل صالح میں پھر دل بڑا کرنا بھی ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے یہاں پر جو خلطاء کہا جا رہا ہے نا، بتایا جا رہا ہے that often humans wrong people with whom we share our affairs، یعنی جو کچھ مشترکہ امور ہوتے ہیں نا ان میں ہی انسان ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. ادا یہاں پہ مثال دے رہی ہیں کہ ایمٹی ویسلز الگ ہیں، مگر یہ بھی ہے کہ جو برتن ساتھ ہوتے ہیں وہ ضرور کھڑکتے ہیں. یعنی آپس میں جب لوگ کو ایگزسٹ کرتے ہیں تو ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے. مثالیں دیجئے کہاں ہم لوگوں سے چیزیں شیئر کرتے ہیں. تسنیم آپا، راحیلہ بھابی، سلمہ آپا، جن لوگوں نے زیادہ نہیں بولا ہے بتائیں آپ لوگ بھی. جی خدیجہ. ہسبینڈ اینڈ وائف، کیونکہ آپ سپیس بھی شیئر کر رہے ہیں، زندگی بھی شیئر کر رہے ہیں، اولاد بھی شیئر کر رہے ہیں، منی میٹرز شیئر کر رہے ہیں، گھر شیئر کر رہے ہیں، کھانے کی ٹیبل پہ کھانا شیئر کر رہے ہیں، بہت کچھ شیئر کر رہے ہیں. یہ تو رشتہ ہی شیئرنگ والا ہے نا. سیکرٹس شیئر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے راز پتہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. جی فوزیہ. جی والدین، بہن بھائی. والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کمرے شیئر، بہنوں کو کمرہ شیئر کرنا پڑتا ہے. امی ابا چیزیں دیتے ہیں تو ان میں سے کئی دفعہ بالکل بہن بھائیوں کی چیزیں ہو جاتی ہیں. جی فائزہ. جوائنٹ فیملی میں مختلف رشتے ساتھ ہوتے ہیں، دیور دیورانی ہوتی ہیں، مدر ان لا ہوتی بالکل ہیں. جوائنٹ فیملیز کو ایگزسٹنس. بالکل ٹھیک. جی تنویر. کہ وقت ہم لوگ بہت شیئر کرتے ہیں، وقت شیئر کرتے ہیں. جو اپنے ساتھ کا وقت ہوتا ہے، اور and then you know how we divide it amongst people who matter to us and then matter less to us. ہاں اوکے. وقت کی شیئرنگ. اچھا آپ دیکھیں کہ شیئرنگ میں اٹس آلسو. سلمہ آپ کچھ کہیں گی؟ جی میں نے تو جتنے زیادہ مسئلے دیکھے ہیں وہ جوائنٹ بزنسز میں دیکھے، فیملی بزنسز when things go wrong. قرآن کی وہ آیت یاد کریں، وَمَن یوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، ٹھیک ہے، جو اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا. شیئرنگ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہم بہت چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ٹیم. جب بھی آپ مل کے ایک جماعت کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جہاں شیئرنگ آتی ہے نا ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا داؤد علیہ السلام کا ایک تو آپ دیکھیں کہ he did not shout at them, scold them کہ تم اس وقت کہاں سے آ گئے ہو، تم چھلانگ مار کے آ گئے ہو، آج میرا پبلک ڈے نہیں ہے یا یہ میرا پبلک ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. he is very patient. آگے کا حصہ دیکھیں and this is beautiful. وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ایسی حکمت عطا کرے کہ داؤد علیہ السلام کی حکمت کی تعریف کی گئی. اور یقین ہو گیا داؤد کو کہ بے شک ہم نے اسے آزمایا ہے. یعنی یہ کانورسیشن چل رہی ہے، یہ سب بات ہو رہی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو کلک ہوا کہ یہ کہاں سے ایک دم آ گئے. کچھ تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ کیا یہ فرشتے تھے نہیں تھے، واللہ عالم. He immediately realized that he was being tested. دیکھنے میں وہ بادشاہ ہیں، ان سے صلح کرانے کے لیے دو لوگ آئے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی آتا ہے ہم ایک دم خوش ہو جاتے ہیں، ہم بڑے سے ہو جاتے ہیں نا، اندر سے ایسے پمپ سا آ جاتا ہے. مجھے کچھ سمجھتے ہیں. دیکھو فیملی میں نا میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں، مجھے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. اچھا کلاس میں نا لوگ مجھے بڑا شیئر کرتے ہیں. استغفر اللہ. میں یہ پڑھ کے سوچ رہی تھی کہ یہ جو اواب کہا گیا نا یہ یہاں نظر آ رہا ہے. وَظَنَّ، اور ظن جو عربک میں ہے وہ آپ کو پتہ ہے گمان کے لیے بھی آتا ہے، یقین کے لیے بھی. انہیں یقین ہو گیا داؤد علیہ السلام کو میں تو آزمایا گیا ہوں. حالانکہ ان کی کیا آزمائش ہے، نہ انہوں نے انہیں ڈانٹا ہے نہ کچھ. اس پہ علماء کہتے ہیں کہ ایک چیز یہ ہو سکتی تھی کہ انہوں نے ایک سائڈ آف دا سٹوری سن کے فیصلہ دے دیا. ہاؤ مینی ٹائمز ڈو ہیو وی ڈن دیٹ؟
اپنی اولاد میں، اپنے بہن بھائیوں میں، بھائی اور بھابھی میں، جاب پلیس میں. مطلب ہمیں لگتا ہے جو میرا ہے یا میرا خون ہے یا میری اولاد ہے یا میرا پیارا ہے یا میری دوست ہے وہ صحیح ہے. ایک دوست آتی ہے، وہ آپ کو آ کے اپنے میرج کے بارے میں بتاتی ہے اور آپ نعوذ باللہ کہتے ہیں چھوڑو ایسے آدمی کو، تم کیوں یہ سب برداشت کری. حالانکہ میں نے اور آپ نے دوسرے کی سائیڈ نہیں سنی. ابھی باتیں کرتے ہیں نا، باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، بول دیا بس، یہ نہیں سوچا کہ اگلے کا سنا ہے نہیں سنا ہے، کیا کہنا چاہیے. ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو کوالٹی ہی حکمت کی دی گئی تھی، اور یہاں وہ سمجھ گئے کہ حکمت ہی مطلب یہ اس لیول کا حکیمانہ فیصلہ نہیں کہ ایک کی بات کی جائے. کچھ یہ بھی روایات میں یا تفاسیر میں آئے گا کہ داؤد علیہ السلام نے، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، جو دن پبلک ڈیلنگ کا تھا اس دن وہ محراب میں تھے اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، مجھے اس وقت پبلک سروس کرنی چاہیے تھی. If there's one most important thing we all have to learn from Dawood alayhi salam is the balance. There's family, there's ibadah, there's service, there is جو ان کا کام تھا حکومت کا، وہ سب ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اگر ہم ایک چیز، اور عورتوں کو تو زندگی میں بہت ملٹی ٹاسکنگ کرنی پڑتی ہے، اللہ رب العزت نے ہمارا کام ایسا بنایا ہے as the nurturer and cherisher and caretaker of the family and so many relationships, and then your own relationship with Allah, and then علم. اور کتنی دفعہ زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف بہ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں یہ چیز نہیں کر سکتا. بہت اہم ہے داؤد علیہ السلام سے سیکھنا بیلنس. ایک جملہ اگر ذہن میں بٹھا لینا، سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا. یہ میری استاذہ بہت کہتی ہیں، کوئی کام رکے نہیں، سب چیزوں کو ساتھ لے کے چل. کسی چیز کو روک نہیں دیں گے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی یہ ہو رہا ہے، ابھی یہ ہے، ابھی یہ، سب ساتھ چلے. نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کچھ بھی ہو جائے آپ نے نماز پڑھنی ہے. آپ یہ نہیں کہتے جب میرا آئیڈیل ٹائم آئے گا اینڈ وین آئی فیل لائک اٹ تو میں نماز پڑھوں گی. ہمارے دین میں فرق ہے. وی آر ناٹ گیون the liberty to pray just once a week or month or on special occasions. You have to do it no matter what you're going through. So we are on a balancing روپ پہ نا، جو وہ ٹائٹ روپ واک ہے اس پہ تو ہم سب چل ہی رہے ہیں. یہاں ایک یہ چیز اہم ہے سمجھنا اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، کہ کیا انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ ان کے لیے ہم کیا کہیں گے. کیونکہ داؤد علیہ السلام نے نا پھر فوراً معافی مانگی ہے. اور اس سجدے کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ آپ کو احادیث بتا دیتی ہوں. جو آگے دیکھیں، انما فتناہ فاستغفر ربہ، یہ جو داؤد علیہ السلام کی کوالٹی ہے نا، اٹ میکس یو لو ہم ایون مور. فوراً ریئلائز کیا، فوراً اللہ، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وَخَرَّ خَرَارًا، اور وہ گر پڑے راکعاً رکوع میں، وَأَنَابَ، اور بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے. یہ آیت سجدہ ہے تو بے شک بعد میں سجدہ کر لیجئے گا، مگر اس کی احادیث بتا دیتی ہوں، اس سے مزید کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کا سجدہ ہے. اناب کا روٹ نون واو کا ہے جی. ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو سجدہ ہے نا سورۃ صاد میں، یہ جو سجدہ تلاوت فرض ہوتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ سجدہ شکر ہے. سجدہ شکر کے لیے بھی کیا جاتا ہے، معافی کے لیے بھی کیا جاتا ہے. The evidence for it is the report recorded by Imam Ahmad from Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, who said the prostration in Surah Sad is not of the obligatory prostrations. I saw the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam prostrating in this surah. عبداللہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سجدہ فرض سجدوں میں سے نہیں ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس سورت کے دوران سجدہ کرتے دیکھا ہے. اور یہ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، النسائی سب میں آیا ہے. النسائی اپنی تفسیر میں یہ بھی بتاتے ہیں
کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کے دوران سجدہ کیا اور کہا داؤد prostrated as an act of repentance and we prostrate as an act of thanks. داؤد علیہ السلام نے توبہ کا سجدہ کیا تھا اور ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. اور شکر کس چیز کا؟ کہ ہم اس سب سے سیکھ رہے ہیں اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی موقع دیتے ہیں. ایک دو اور احادیث بھی آتی ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا this is repentance for a prophet but I see that you are preparing to prostrate. Then he came down from the mimbar and prostrated. یہ ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے. تو سجدہ ضرور بعد میں کر لیں اور جب آپ اس کی تلاوت کریں. بہت پیاری آیت ہے. پر اس سے اگین ہمیں داؤد علیہ السلام کی عاجزی اور ہیوملٹی کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر گئے. یہ سب چیزیں عقیدہ سے تعلق رکھتی ہیں. میں آپ کو جسٹ بتا رہی ہوں. انبیاء علیہ السلام اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھا. سو دے ڈونٹ ڈو اینی میجر سینس. یہ ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہے. ٹھیک ہے. خلاف اولا اگر کبھی وہ کوئی کام کرتے ہیں یا ہائیسٹ لیول بیکاز دا بار از مچ ہائر فار دیم. وی آر ایوریج پیپل تو وی گیٹ اوے ود اے لاٹ آف تھنگس. ان کے لیے بار بہت ہائی ہے. کیونکہ بار ہائی ہے تو اگر وہ اس لیول سے تھوڑا کم بھی کچھ کرتے ہیں تو وہ شمار کیا جاتا ہے ایز اف. سو شارٹ کمنگ میں بھی کہا جا سکتا ہے فار لیک آف اے بیٹر ورڈ یا اینی مائنر ایرر یا ایسی کوئی چیز کہا جا سکتا ہے کہ چھوٹی سی کوئی ایسی کوئی چیز ہوگی جو بہت ہائر لیول سے کم ہے. یا کوئی مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا گیا تھا اور ان کو لوگ آ کے بہانے بتایا کئی لوگوں نے اور کچھ لوگوں نے جھوٹے بہانے بھی بتائے. آپ کو پتہ ہے منافقین یہ کرتے تھے. کوئی سچے بھی تھے جیسے سورۃ توبہ میں ہے کہ وہ جنگ پر ساتھ نہیں جا سکے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے انہیں اجازت کیوں دی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے سمجھایا کہ یعنی آپ نے اسی طرح آپ یونس علیہ السلام کا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے واقعہ دیکھا. داؤد علیہ السلام کا آپ نے دیکھا اور کلیئر ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سجدہ توبہ تھا داؤد علیہ السلام کے لیے. ٹھیک ہے. اور میجر سن نہیں تھا. وہ 100% سنسیئرٹی کے ساتھ جو انہیں صحیح لگا وہ فیصلہ دے رہے تھے. مگر کیونکہ نبی ہیں تو پہلے دوسری سائڈ بھی سننی چاہیے. ذرا سا رک کے جواب دینا چاہیے. یا یہ ہے کہ جو عبادت کرنی ہے وہ پبلک ڈیلنگ کے دن نہیں کرنی چاہیے. اس کی جو بھی انٹرپریٹیشن ہم دیں. خوبصورت چیز کیا یہاں نظر آتی ہے وَظَنَّ دَاوُودَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ. یہ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں. یہ جو کنیکشن ہے اب اس کنیکشن کو آپ لنک کریں اشراق صلاۃ الضحیٰ ذکر اواب ہونا. یہ کنیکشن پھر اسی میں آئے گی. جو اللہ سے اتنا کنیکٹڈ ہے اسے ہی سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا یہاں پہ کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں. جو نعوذ باللہ اللہ سے ڈسکنیکٹڈ ہے نا وہ ایسی چیز پہ سے گزر جائے گا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. انبیاء سے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں کروائیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں سلپس. 2-3 اس کی وجوہات بتائی گئی ہیں حکمتیں. ایک یہ کہ کیونکہ جن امتوں کو وہ لے کے چل رہے ہوں تو عام انسان تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ فیلنگ پتہ ہو. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ غلطی کیا چیز ہوتی ہے یا اللہ سے معافی مانگنے سے وہ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے. دوسرا جو مجھے ایک تفسیر بڑی پیاری لگی کہ انبیاء کیوں اس لذت سے محروم رہے ہیں جو اللہ سے معافی مانگنے کی ہے. وہ ایک الگ ہی چیز ہے جو اللہ کے آگے بندہ گر جاتا ہے. اللہ مجھ سے یہ ہو گیا میں کیا کروں مجھ سے یہ ہو گیا. وہ جو قرب عطا کرتا ہے نا رب سے اس سے انبیاء کیوں دور رہے. تو انہیں وہ لذت فیل کرانے کے لیے سبحان اللہ ویری ویری امپورٹنٹلی
سمجھنے کے لیے کہ جنہیں وہ سکھا رہے ہیں وہ سو دیز آر تھنگس بیکاز، اور یہ بھی ہمیں بتانے کے لیے کہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بشر ہیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں سبحانک یا سبحان اللہ، یہ تعریف صرف اللہ کی ہے. ہم پروفٹس آف اللہ کے لیے بھی سبحانہ کا نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتے ہیں نبی، لیکن اللہ اور بندے کے لیول میں بہرحال فرق ہے. تو یہ ٹائنی چیزوں سے ہمیں بتا دیا گیا ہے، and it's really beautiful. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فغفرنا له ذلك، تو ہم نے اس کو یہ چیز معاف کر دی ہے جو ہو گیا تھا. اچھا، بیوٹیفل تھنگ از قرآن کلیریفائی نہیں کر رہا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا. وَإِنَّا لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. This is so beautiful. So we forgave his error. He will enjoy a place of nearness with us and an excellent abode. وہ جو 6 کیٹیگریز استاد نعمان نے بتائی، یہ یہاں پہ ہیون آ گیا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا داؤد علیہ السلام کو. زلفا ازالام فا معاب حمزہ واو با. اور اتنا پیار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ these are just spectacularly beautiful آیات. سمجھ نہیں آتا بندہ کیا بولے. تو ہم نے اسے یہ ذالکا، اس گناہ تو نہیں، غلطی کی طرف جا رہا ہے، تو ہم نے اسے یہ معاف فرما دیا. اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں لزلفا ہے نا، تو ضرور قرب ہے. زلفا قربت کے معنی میں، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. آج کے لیسن کی آخری آیت، یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تجھے زمین میں اپنا نائب مقرر کیا ہے. We said, O Dawood, we have made you a vicegerent in the earth, a successor. Successor اس لحاظ سے نہیں جیسے انسانوں کے نعوذ باللہ successors ہوتے ہیں. Successor as in اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ڈیوٹیز دے کے بھیجا ہے. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، یعنی معاف کر دیا، مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ساری چیز سے لیسن کیا سیکھنا ہے. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تو تم فیصلہ کرو انسانوں کے درمیان حق سے. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا. آپ سوچیں، اتنے پیارے اللہ کے نبی اور رسول جو اتنا قریب تھے، انہیں کہا جا رہا ہے نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا. تابعین یہاں پر روٹ ہے جی، اور ہوا کا لفظ خواہش کے لیے آ رہا ہے، ہا واو یا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، داؤد علیہ السلام کو بتا رہے ہیں فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ضاد لام لام، ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی. ہم بہت اہم بات یہاں پہ سیکھ رہے ہیں کہ خواہشات نفس اللہ کے راستے سے بہکا دیتی ہیں. So rule among the people with justice and do not follow your own desires, lest they mislead you from the path of Allah. داؤد علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے جو اواب تھے، سرٹیفائیڈ اواب تھے، تو میں اور آپ اس لیے الہوا سے خود کو حفاظت میں رکھنا ہے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. As for those who go astray، جو بھٹک جاتے ہیں from the way of Allah، اللہ کے راستے سے، بے شک وہ لوگ جو بھٹک جاتے ہیں اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. They shall surely have a severe punishment بما نسوا، بوجہ اس کے جو وہ بھول گئے. کس چیز کو بھول گئے؟ یوم الحساب، حساب کتاب کے دن کو. انسان کو جو چیز چینج کر سکتی ہے نا، وہ آخرت کا ریمائنڈر ہی ہے. They shall surely have a severe punishment because of forgetting the day of reckoning. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس آخری آیت ہم نے کی ہے، اس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کراتے رہیں حساب کے دن کی.
نسو کا روٹ نون سین یا ہے. باطل کا لفظ آگے آئے گا لیکن وہ ابھی نہیں کریں. ظن میں آپ کو پتہ ہے assumptions بیسکلی مراد ہیں. اچھا ایک حدیث کیونکہ ججمنٹ کی یہاں بات آئی ہے تو ایک حدیث میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے ججز کی بات کی ہے اور یہ حدیث سنن الترمذی میں سے ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said the judges are 3 kinds. 2 judges are in hellfire and 1 judge in paradise. یعنی 2 جو ہیں منصف یا فیصلہ کرنے والے وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. A man who judges without the truth while he knows it is in hellfire. یعنی جو سچ کے حق کے بغیر فیصلہ کرے جبکہ وہ جانتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. A judge who has no knowledge and violates the rights of people, he is in hellfire. یعنی وہ جانتا نہیں ہے اور وہ کوشش بھی نہیں کر رہا جاننے کی اور وہ لوگوں کے حقوق مار رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا. A judge who judges with the truth, he is in paradise. وَقَادٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ. تو جو حق کے ساتھ قاضی فیصلہ کرے گا وہ جنت میں جانے والا ہے. ایک اور حدیث میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوشش کے باوجود ریسرچ کے باوجود پوری نیت کے باوجود اگر کوئی غلط فیصلہ کرتا ہے تو بھی اللہ اس قاضی کو حق اجر عطا فرمائیں گے کیونکہ اس کی نیت خالص تھی. تو یہاں پر ہمارا یہ ختم ہوتا ہے. ضرور ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپلائی کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے زوال سے ہم اللہ پاک سے ہی پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کی حفاظت کرے جو اسی نے دی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.